آج کی نظم اشتراکیت یعنی کمیونزم۔ کارل مارکس یعنی یہودی کا دیا ہوا اقتصادی نظام جو دین اور اخلاق سے عاری تھا اور مساوات کے غیر فطرتی اور غیر انسانی سبق کا حامل۔ مرشد اقبال نے نشاندہی فرمائی ہے اس نظم کے ذریعے کارل مارکس کے کمیونزم یعنی اشتراکیت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار، روش طریقہ بے سود بے فائدہ، گرمی رفتار یعنی چال میں تیزی یعنی ترقی، جوش بھرا طریقہ کا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک جرمن یہودی نے جس کا نام کارل مارکس تھا اپنی فکر شیطانی سے دنیا کے سامنے ایک ایسا بے دین اور بے اخلاق سیاسی اور اقتصادی نظام رکھا جو عام طور پر کمیونزم اشتراکیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نظام میں سب کچھ سرکاری ملکیت میں لے لیا جاتا ہے اور مزدوروں اور کسانوں کو یہ فریب دے کر کہ اس نظام میں ان کے لیے بہتری ہے ان کو لوٹا جاتا ہے۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ کارل مارکس کی اشتراکیت کے نظام کو لینن نے یہ باجبر زور روس پہ نافذ کیا۔ بعض دوسری قوموں کے طور طریقوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی روس کی ترقی کے اس نئے انداز کو بے فائدہ نہیں سمجھتے اور اپنے ہاں بھی اس نظام کو رائج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، فسردہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار۔ اندیشہ انسانوں کے سوچنے کا انداز، شوخی افکار خیالات کی شوخی یعنی تیزی، فسردہ گھٹیا پرانا۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اشتراکی نظام کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی سوچ کا انداز اور ان کے خیالات کے طریقوں نے انہیں شوخی پر مجبور کر دیا ہے یعنی کچھ کرنے پر، اور وہ پرانے سیاسی اور اقتصادی طور طریقوں سے چاہے وہ ان کے لیے فائدے والے ہی کیوں نہ ہوں اکتائے ہوئے نظر آتے ہیں اور اشتراکی نظام کو اس کی خرابیوں کے باوجود قبول کرنے پر تلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار۔ ہوس یعنی شیطانی آرزو، بتدریج یعنی آہستہ آہستہ، اسرار یعنی بھید کی جمع راز۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں انسانوں نے اپنی جن شیطانی خواہشات کو، اخلاق کو دین یا کسی اور وجہ سے اپنے سینوں میں دبا رکھا تھا اور وہ ان پر عمل کرنے سے ڈرتے تھے۔ اشتراکی نظام کی ہوس کا نشانہ بن کر وہ انسان اپنے سینے میں جو چھپے ہوئے راز تھے اب وہ ان کو آہستہ آہستہ اور تسلسل کے ساتھ عمل میں لا رہے ہیں، یعنی اس نظام کی بھیت چڑھ کے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب یہ یہاں پہ بیرو مرشد اب یہ مشورہ دے رہے ہیں، اس کی خرابی بھی بیان کر رہے ہیں اشتراکیت کی، اور مسلمانوں کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے کون سا نظام جو ہے وہ بہتر ہے۔
تو ان کو مشورہ دیتے ہوئے فرماتے قرآن میں غوطہ زنو، یعنی قرآن کے معنیوں مطالب غور سے پڑھ اور اچھی طرح سمجھ، جدت اقتدا یعنی عمل کا نیا پن۔ یہ فرماتے ہیں کہ اشتراکیت کی خرابیوں کو دیکھ کر کہیں مسلمان بھی دوسری قوموں یعنی روس کی طرح اشتراکی نظام حکومت کو نہ پسند کرنے لگ جائیں، اس لیے وہ انہیں خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کارل مارکس کی کتاب سرمایہ پڑھ کر اس کے ہوس کا شکار اور غیر فطرتی خیالات سے متاثر نہ ہو جانا، بلکہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری الہامی کتاب ہے، جو ایک وسیع سمندر کی طرح ہے، اور اس کے اندر غوطہ لگانا اور جو کچھ اس نے سیاسی اور اقتصادی نظام کے متعلق بتایا ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر، تاکہ اللہ تمہیں عمل کا نیا جذبہ عطا کرے اور تم نظام اشتراکیت کے چنگل میں نہ پھنس جانا۔ اور پھر اس کی مثال پیش کرتے ہیں، یعنی قرآن سے یہ کہ آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن نے اقتصادی نظام جو پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو حرف کل الاف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اب یہاں کل الاف یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم کہہ دو یعنی تمہاری جائز ضرورتوں سے جو کچھ بھی زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یعنی مرشد اکمال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، قرآن پڑھ کر نظام اقتصادیات کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ اپنی جائز ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے خرچ کر دو کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امید رکھی ہے کہ شاید اس دور میں غلط نظریات سے تنگ آ کر لوگ صحیح فکر کی تلاش میں قرآن اور اسلام کی طرف رجوع کریں، اور اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے جو کہ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے وہ تصور پیش کریں جس نے تقریباً 1200-1300 سال انسانی فلاح کا کام کیا ہے۔ یعنی واضح طور پہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ جائز ضرورتوں سے جو کچھ بچے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ حقیقت آج تک لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، لیکن ہم انگریزی اور مغربی تہذیب و تمدن اور افکار سیاسیات و اقتصادیات کی بنا پر بھول چکے ہیں۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ نے قرآن کی صورت میں ایک پورا ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، جس میں اللہ نے ہر چیز کا حل بتایا ہے، تو تم یہ کارل مارکس کے کمیونزم یعنی اشتراکیت کی نظام کی نظر نہ ہو جانا، تمہارے سامنے قرآن کا یہ فلسفہ جو کہ اقتصادیات کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے وہ موجود ہے، لہٰذا اس کو اپناؤ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان۔ اس سوشلزم
تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جتنا تمہارے اخراجات سے بچ جائے، تمہاری جائز ضرورتوں سے زیادہ ہو، جو کچھ بھی زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اللہ تم پہ اپنا فضل مکمل کرے اور اپنی رحمتیں نازل کرے اور مزید تمہارے گھر نعمتوں سے بھر دے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔